ہلو دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو گائس آپ کو میں بتانے آیا ہوں یہ ہے کلاس 7 کی بک اپنی زبان NCERT کی، اور چیپٹر نمبر 14 ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ اس کے ہم کوشچن آنسرس پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے یہ الفاظ معنی ہیں، میں آپ کو ایک بار بتانا چاہوں گا۔ عالم دین بولتے ہیں دین کا علم جاننے والا، پرورش یعنی پالنا یا تعلیم و تربیت، ٹھیک ہے؟ جریدہ بولتے ہیں اخبار یا رسالے کو، ٹھیک ہے؟ واعظ بولتے ہیں واعظ کرنے والا یعنی نصیحت کرنے والا۔ مطالعہ بولتے ہیں پڑھنا، ٹھیک؟ بیدار بولتے ہیں جاگتا ہوا یا ہوشیار یا باخبر۔ اب آتے ہیں تخلص، وہ مختصر نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پوئٹری نیم جو ہوتا ہے اردو میں، اسے بولتے ہیں تخلص۔ مجاہد بولتے ہیں جہاد کرنے والا یعنی کہ جانثار یا اللہ کی راہ میں لڑنے والا، ٹھیک ہے؟ خطبات خطبہ کی جمع یا تقریریں۔ مستحکم یعنی مضبوط، نظر بند کرنا یعنی نقل و حرکت پر پابندی لگانا، ٹھیک ہے؟ جو کہ آزادی کے زمانے میں ان لوگوں پہ لگتی تھی، انڈینس پہ، ٹھیک ہے؟ صعوبتیں یعنی صعوبت کی جمع یعنی پریشانیاں۔ ایڈیٹر بولتے ہیں کتاب یا رسالے وغیرہ، رسالے یا اخبار کا مدیر کو ہی ایڈیٹر بولتے ہیں ایکچولی میں، ٹھیک ہے؟ اتحاد دوستی محبت یا ایک ہو جانا۔ محبت وطن، محب وطن، وطن سے محبت کرنے والا۔ تاثیر یعنی اثر۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کے اوپر جو میں نے چیپٹر ریڈنگ کا ہے وہ آلریڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اس کا کوشچن آنسر رہ گیا تھا تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ، اگر آپ لکھنا چاہیں تو اس کو ہم پڑھ دیتے ہیں پٹافٹ، ٹھیک ہے؟ اور اس ویڈیو میں اس بک میں جو بھی کوشچنس آئے ان کے آنسرس اور جو بھی ایکسرسائز ہے اس کا سب سولیوشن ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ دیکھیے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ وہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے۔ واعظ کا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا، نصیحت کرنے والا۔ مولانا آزاد کی ادبی زندگی کا آغاز 11-12 سال کی عمر میں ہوا، یعنی لٹریری کام انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم مکمل کی۔ وہ پہلے شاعری اور بعد میں نثر کی جانب متوجہ ہوئے، یعنی اس طرف ان کا دھیان گیا۔ مولوی عبدالواحد نے ان کا تخلص آزاد رکھا۔ اس کے بعد انہیں مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے شہرت ملی، یعنی اس نام سے وہ مشہور ہوئے۔ مولانا آزاد نے 15 برس کی عمر میں لسان الصدق جیسے جریدے کی ادارت کی، یعنی کہ اس کے ایڈیٹر رہے۔ یہ ایک رسالہ تھا، رسالہ بولتے ہیں میگزین۔ اور 20 سال کی عمر میں ایک اخبار تھا الہلال کے ایڈیٹر ہوئے۔ یہ ایگزام میں پوچھ لیتے ہیں ایسا سوال، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وہ البلاغ جاری کیا، یعنی دوسرا اخبار یا دوسرا میگزین کہہ سکتے ہیں۔ ان دونوں اخباروں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا آزاد نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا، یعنی ہندو مسلم ایکتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ مشترکہ تہذیب یعنی کہ جو مکسڈ ہے وہ تہذیب اور قومی یکجہتی یعنی کہ ایکتا کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں، یعنی ہمیں انگریزوں سے ایک ساتھ ہو کر لڑنا ہوگا تب جا کے آزادی ملے گی، ٹھیک ہے؟ مولانا اپنے سیاسی نظریات اور صحافت یعنی کہ صحافت بولتے ہیں جرنلزم کی وجہ سے کئی بار نظر بند کیے گئے، یعنی کہ گھر میں قید و بند رہے۔ مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ انہوں نے وطن کی آزادی کے لیے قید و بند کی ہر پریشانی جھیلی، لیکن اپنے راستے سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کی، یعنی کہ 2 نیشن تھیوری جو انڈیا اور پاکستان ہے نا ہوتا ہے، اس کے یہ خلاف تھے، یعنی یہ چاہتے تھے کہ انڈیا پورا کا پورا جیسے تھا ویسے ہی رہے، ٹکڑے نہ ہوں اس کے۔ پہلے 2 ہوئے، بعد میں تیسرا بھی بن گیا دوسرے میں سے۔ مسلمانوں کو تقسیم کے خطرات سے آگاہ کیا۔ مولانا آزاد مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ یہ لوگ مولانا کو اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، پر اثر یعنی اثر سے بھرا ہوا، اور زوردار تقریر کرتے تھے۔ آزادی کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد پہلے وزیر تعلیم رہے۔ یہ ایک اپنے آپ میں بڑی بات ہے نا؟ اور انہی کی ڈیٹ آف برتھ سے کیا بنایا جاتا ہے، یہ آپ کو میں لاسٹ میں بتاؤں گا۔
وہ انسانی شعور کی ترقی کے لیے تعلیم کو لازمی سمجھتے تھے، عورتوں کی تعلیم کے حامی تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی ایجوکیشن لیں۔ مولانا نے ملک کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کئی کمیشن بنائے، قائم کیے اور بڑے بڑے ثقافتی ادارے بھی قائم کیے۔ ان میں ساہتیہ اکادمی، یعنی جو ان کے رہتے میں ہوا، ساہتیہ اکادمی بنا، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی بہت مشہور ہیں۔ انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشن ICCR انہی کا قائم کیا ہوا ادارہ ہے۔ مولانا آزاد کے مضامین، یعنی کہ جو لکھنے وکھنے کی ٹاپک وغیرہ یہ سب چیزیں، خطبات، مقالات اور مکاتیب کے مجموعے کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں، یعنی چھپ چکے ہیں۔ قول فیصل، یہ ان کے کام میں سے بکس کے نیم ہے۔ تذکرہ مقالات آزاد، اور تیسرا ہے ترجمان القرآن اور غبار خاطر، یہ کتاب کے نام ہیں، ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ 1958 عیسوی میں مولانا اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی یہ دنیا سے چلے گئے۔ آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ٹھیک گائز، اب بات کرتے ہیں کوشچن اینڈ آنسر، جسے ہم بولتے ہیں سوالوں کے جوابات۔ تو مشقی سوال و جواب، مشقی بولتے ہیں جو بک میں دیا ہوا ہے ایکسرسائز کا۔ ٹھیک، سوال نمبر پہلا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تو جواب ہے گائز، مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا۔ دوسرا سوال ہے مولانا آزاد کی پرورش کیسے خاندان میں ہوئی؟ تو جواب ہے بھیا، مولانا آزاد کی پرورش مذہبی مزاج رکھنے والے خاندان میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے گائز، مولانا آزاد کو بچپن سے کس بات کا شوق تھا؟ تو جواب ہے بھیا، مولانا آزاد کو بچپن سے مطالعے کا شوق تھا۔ مطالعہ بولتے ہیں اسٹڈی وغیرہ، ہے نا، اسٹڈی کو بولتے ہیں مطالعہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مولانا کا تخلص آزاد کس نے رکھا؟ ٹھیک گائز، دیکھتے ہیں آگے۔ جواب ہے مولانا کا تخلص آزاد مولوی عبدالواحد نے رکھا۔ سوال نمبر 5 ہے گائز، مولانا نے کون کون سے اخبار جاری کیے؟ جواب ہے مولانا آزاد نے لسان الصدق، الہلال اور البلاغ نام کے اخبار جاری کیے۔ سوال نمبر 6 ہے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے مولانا آزاد نے کیا خدمات انجام دیں؟ خدمت کا پلورل خدمات، یعنی سیوائیں، خدمات مطلب سیوائیں۔ جواب ہے گائز، ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے لیے مولانا آزاد کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ انہوں نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا، یعنی ہندو مسلم ایکتا، یونٹی، ٹھیک ہے، اور مضامین میں بتایا کہ مشترکہ تہذیب اور قومی یکجہتی، یعنی کہ نیشنل انٹیگریٹی یا نیشنل یونٹی، ہے نا، کے تصور کو عام کیے بغیر آزادی ممکن نہیں۔ اپنی پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا کو کئی بار نظر بند کیا گیا۔ وہ آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے، مجاہد یعنی جو لڑتا ہے نا۔ سوال نمبر 4 ہے مولانا آزاد نے کس نظریے کی مخالفت کی؟ جواب گائز، مولانا آزاد نے 2 قومی نظریے کی مخالفت کی، یعنی 2 نیشن تھیوری، یعنی انڈیا پاکستان کا بننا، یہ ان کے نظریے کے خلاف تھا، یعنی یہ نہیں چاہتے تھے کہ انڈیا اور پاکستان بنے۔ سوال نمبر 8، گاندھی اور نہرو جی کی نظروں میں مولانا کا کیا مقام تھا؟ جواب ہے گاندھی جی اور جواہر لال نہرو مولانا کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنا قریبی دوست مانتے تھے اور ان سے مشورے کرتے تھے۔ سوال نمبر 9 ہے گائز، مولانا آزاد سے انگریز حکمراں کیوں ڈرتے تھے؟ تو گائز جواب ہے مولانا آزاد بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، اس میں بڑی تاثیر تھی، بہت اچھی اور زوردار تقریر کرتے تھے۔ جنگ آزادی کے دوران مولانا نے جو تقریریں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 10واں ہے آزادی کے بعد مولانا کو کون سا عہدہ دیا گیا؟ جواب ہے آزادی کے بعد مولانا پہلے وزیر تعلیم بنے۔ وزیر بولتے ہیں منسٹر، اور تعلیم بولتے ہیں ایجوکیشن، تو یہ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے انڈیا کے آزادی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائز سوال نمبر 11واں ہے مولانا آزاد نے کون کون سے ادارے قائم کیے، یعنی انسٹیٹیوشن؟ تو گائز دیکھ لیتے ہیں یہاں، جواب ہے مولانا آزاد نے ساہتیہ اکادمی، سنگیت اکادمی اور للت کلا اکادمی جیسے ادارے قائم کیے۔ سوال نمبر 12 ہے مولانا آزاد کی 2 مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ تو گائز دیکھتے ہیں اس میں،
جواب ہے ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی مشہور کتابیں ہیں، 2 لکھنا ہے، ویسے 4 میں نے بتائے تھے اس سے پہلے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 13 ہے مولانا آزاد کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہے مولانا آزاد کا انتقال 1958 عیسوی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے بھریے۔ دیکھیے جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد 1888 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئی ہے۔ اپنے آپ میں بڑی بات ہے، یہ بھی کوشچن آ جاتا ہے نا، کہ مولانا آزاد کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ مکہ میں ہوئے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے مولانا آزاد کو بچپن ہی سے مطالعے کا شوق تھا۔ مطالعہ یہاں پہ فل ان دا بلینکس میں لکھا جائے گا۔ تیسرا انہوں نے 13 برس میں فارسی کی تعلیم حاصل کی، فارسی ہے اس میں جواب۔ چوتھا ہے خالی جگہ میں مولانا 20 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے اور بڑا نام پایا۔ تو دیکھیے 20 سال کی عمر میں ہی یہ ایڈیٹر بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ ایڈیٹر کو اردو میں بولتے ہیں مدیر۔ پانچواں ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں مولانا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہاں پہ جواب ہے کردار، یعنی فل ان دا بلینکس میں جو آئے گا۔ انہوں نے متحدہ قومیت اور ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ ساتواں ہے مولانا آزاد گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو سے بہت قریب تھے۔ آٹھواں ہے مولانا بڑی اچھی زبان لکھتے اور بولتے تھے، ٹھیک ہے۔ نواں ہے یعنی 9 ہے آزادی کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے، ٹھیک۔ اب صحیح غلط دیکھ لیتے ہیں گائس۔ یہاں لکھا ہے صحیح جملوں پر صحیح یعنی رائٹ اور غلط پر غلط یعنی رانگ کا نشان لگائیے۔ تو پہلا ہے دیکھ لیتے ہیں مولانا کے والد اپنے زمانے کے عالم دین اور مشہور واعظ تھے، یہ صحیح ہے۔ دوسرا ہے مولانا آزاد کو مطالعے کا شوق بالکل نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ تیسرا دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے، مولانا کے والد کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ وہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھیں، یہ بات صحیح ہے، وہ ادھر ادھر کی کتابیں بہت پڑھتے تھے، انہیں شروع سے ہی شوق تھا۔ چوتھا ہے وہ 40 سال کی عمر میں اخبار الہلال کے ایڈیٹر بنے، یہ غلط ہے، جبکہ وہ 20 سال کی عمر میں بنے تھے ایڈیٹر، ٹھیک ہے۔ یہ پنجواں مولانا نے 2 قومی نظریے کی پرزور مخالفت کی، یہ بات صحیح ہے، ٹھیک۔ پیج پلٹتے ہیں گائز۔ چھٹا ہے گاندھی جی اور نہرو جی سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو یہ غلط ہے، جبکہ اچھے تھے ان کے تعلقات۔ ساتواں ہے گائز تذکرہ قول فیصل مقالات آزاد ترجمان القرآن، یہ ہے مقالات آزاد ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی کتابیں نہیں ہیں، تو یہ غلط ہے، جبکہ یہ انہی کی کتابوں کا نام ہے، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں گائز یہاں پر بہت ہی زیادہ اچھے سے نیچے دیے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی کہ اپوزٹ ورڈز۔ تو الفاظ ہے پسند کا ناپسند، آغاز کا انجام، عزت کا ذلت، خراب کا اچھا، آزادی کا غلامی، بہادر کا ڈرپوک، زندگی کا موت، نفرت کا محبت۔ اب دیکھتے ہیں گائز واحد سے جمع اور جمع سے واحد بنائیے۔ خاندان، خطبات، خواب، مضامین، نظریہ، زبان، تقریریں، حکمرانوں، مقالہ، مکاتب، وقت، موم بتیاں، انگیز، ٹھیک ہے۔ تو دیکھ لیتے ہیں گائز بہت ہی زیادہ اچھے سے کہ ان کے آنسرس کیا ہیں، تو دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ واحد یہ جمع، خاندان کا خاندانوں، خواب کا خوابوں، نظریہ کا نظریے، زبان کا زبانیں، مقالہ کا مقالے، ٹھیک ہے نا۔ اور دیکھیے ہے نا وقت کا اوقات، انگریز کا انگریزوں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی تو دیکھتے ہیں گائز جمع کا واحد، خطبات کا، اب یہاں پہ جمع ہم پڑھیں گے یعنی پلورل، اس کے بعد سنگولر بتائیں گے، ٹھیک۔ تو دیکھیے خطبات کا خطبہ، مضامین کا مضمون، تقریریں کا تقریر، حکمرانوں کا حکمراں، ٹھیک ہے، اور مکاتب کا مکتوب، ٹھیک ہے، مکاتب کا مکتوب، موم بتیاں کا موم بتی، ٹھیک گائز۔ اب دیکھتے ہیں آگے، یہاں دیکھ سکتے ہیں گائز لکھا ہے مذکر اور مؤنث الگ کیجیے، یعنی نام، مطالعے، شوق، والد، کتاب، وقت، جیب، بازار، موم بتی، لحاف، عزت، دوست، مشورہ، زبان، تقریر، جدوجہد، آزادی، ٹھیک گائز۔ تو گائز یہ دیکھ سکتے ہیں میں نام لکھتا ہوں یہاں پہ، دیکھیے مذکر ہے، تو مذکر جو اس میں سے تھے مذکر یعنی کہ مسکولین اینڈ فیمینائن ہوتا ہے، تو یہ مذکر ہے یعنی کہ میل والا، جیسے لڑکا مذکر ہے، مؤنث لڑکی ہوتی ہے، تو اسی طرح سے مذکر ورڈ نام ہے، مطالعہ ہے، شوق ہے، والد ہے، وقت ہے، بازار ہے، ٹھیک ہے، بازار کے بعد لحاف ہے، دوست ہے، مشورہ ہے، جدوجہد، یہ کیا ہے مذکر ورڈز ہیں۔
مؤنث کون سے ہیں دیکھیے، مؤنث ہے کتاب، جیب، موم بتی، عزت، ٹھیک ہے، زبان، تقریر، آزادی۔ آپ دیکھیے گائز بہت ہی زیادہ اچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی زیادہ اچھے سے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پرورش، مطالعہ، تعلیم، حافظ، مجاہد، محب وطن، ایڈیٹر، نظر بند۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جملوں میں استعمال یہ اپنی طرف سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا اپنا کوئی سینٹینس لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بس صحیح سے لکھا ہونا چاہیے، اور کوشچن آنسر میں بھی تھوڑا سا ہیر فیر کر سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ پرورش، دیکھیے مولانا آزاد کی پرورش مذہبی مزاج والے خاندان میں ہوئی۔ مطالعہ کرنے سے ہی علم میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اسٹڈی۔ تعلیم یعنی ایجوکیشن، تعلیم مکمل کرنا ہر مسلمان لڑکے اور لڑکی کا فرض ہے، ٹھیک۔ اب دیکھتے ہیں پیج نمبر اگلے پہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حافظہ، مولانا آزاد کا حافظہ بہت تیز تھا۔ مجاہد، مولانا آزاد آزادی کی تحریک کے مجاہد تھے، یعنی لڑاکو کو مجاہد بولتے ہیں جو لڑتا ہے۔ محب وطن، مولانا آزاد سچے محب وطن تھے۔ ایڈیٹر، مولانا آزاد 20 سال کی عمر میں الہلال کے ایڈیٹر بنے۔ نظر بند، پرجوش صحافت کی وجہ سے مولانا آزاد کو کئی بار نظر بند کیا گیا، ٹھیک گائز۔ اب دیکھتے ہیں غور کرنے والی بات، یہ کیا کہا انہوں نے۔ محی الدین، مکہ، کتاب، مومبتی، مولوی عبد الواحد، جامع مسجد دہلی، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، ساہتیہ اکادمی۔ تو اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ابھی پڑھا ہم نے، یہ سب الفاظ لوگوں، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ نام ہیں۔ ایسے الفاظ اسم کہلاتے ہیں، یعنی ناؤن کو ہم اسم بولتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے، سنجھا بولتے ہیں ہندی میں۔ مختلف قسم کے 5 اسم لکھیے، ٹھیک ہے گائس۔ تو جواب ہے لال قلعہ، یعنی جگہ کسی بلڈنگ کا نام ہے۔ تاج محل، قطب مینار، انڈیا گیٹ، راشٹرپتی بھون، آگرہ۔ شہر کا نام ہے ممبئی، حیدرآباد۔ شیر جانور کا نام ہے، گائے۔ قلم یہ چیز کا نام ہے، اردو اکادمی یہ انسٹیٹیوشن کا نام ہے بلڈنگ کا۔ لالٹین پنکھا، رامائن یہ بک کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو گائس امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان تک پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔